اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام تکلیفیں پریشانیاں دور کرے اور آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرے۔ دوستو، راہ سلوک کے مسافروں کے عنوان سے جو ویڈیو بن رہی ہیں، اس کی آج یہ تیسری ویڈیو ہے۔ ایک درویش کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور کیوں کر ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، آج اس پہ بات کریں گے۔ کیونکہ اس وقت جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جہاں آپ کو پینے کے لیے دودھ اصلی نہیں ملتا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو اصل پیر کہاں سے ملے گا؟ میں نے ایک دفعہ میری پوری زندگی میں ایک دفعہ ایک ہی بندے کا بیان میں نے سنا، حضرت سرور چشتی کا، جو موجودہ گدی نشین ہے اجمیر شریف کا، کہ زمینوں سے، جائیدادوں سے، ان ساری چیزوں سے ایک درویش کا کیا واسطہ؟ ورنہ آپ ارد گرد دیکھ لیں کہ اسی کو بڑا درویش مانا جاتا ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی گدی کا گدی نشین ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کسی بڑی گدی کا گدی نشین ہے کہ انسان بھی قابل ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ سیدنا حضرت عمر فاروق نے جب 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی اپنے زخمی ہونے کے بعد، تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی دیا تھا خلافت کے لیے، اور اپنے ساتھیوں کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو خلیفہ نہ چننا، یہ نمازیں پڑھنے کی حد تک، ذکر اذکار کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ حکمران بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق نے اپنے بیٹے کے لیے کہا، کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس قابل ہے، کس قابل نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بڑی سے بڑی پرانے بزرگوں کی گدی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی اولاد میں سے کوئی بھی ان کا خلیفہ مجاز نہیں ہے۔ خلیفہ مجاز وہی ہے جو قابل ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے نہیں تھے، بے شمار بیٹے تھے، لیکن آپ نے خلافت مجازی باہر دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بیٹے نہیں تھے، بالکل تھے۔ آپ نے خلافت کس کو عطا کی؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو خلافت نہیں دی، آپ نے خلافت دی بابا فرید کو۔ اور حضرت بابا فرید کی اپنی اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے خلافت کس کو دی؟ حضرت نظام الدین اولیاء کو۔ ایسے اگر میں بزرگوں کو گنوانے کے لیے بیٹھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو لہذا جو میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم میٹر کرتا ہے اور عمل۔ اگر دونوں میں سے کسی چیز میں کمی ہے تو وہ کامل درویش نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد علب ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل نہ کبھی ولی ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ بغیر علم کے حق باؤ سرکار فرماتے ہیں کہ بعد علم و فقر کما میں کافر مرے دیوانہ، کہ علم کے بغیر تم اس رستے میں آتے ہو، پھر تم کافر اور دیوانے ہو اور کچھ بھی نہیں ہو۔ تو لہذا ایک درویش کو صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے۔ صاحب علم ہونے کے بعد صاحب عمل ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اپنی زندگی کے 24 گھنٹے جو ہیں دن کے اور رات کے ملا کر ان کو تقسیم کرے۔ فرشتہ بننے کی کوشش نہ کرے،
جتنی آپ میں طاقت ہے اتنی ہی عبادت کریں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے روزی بھی کمانے کے لیے جائیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کو ضرور کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ کا عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر آپ درویش بن رہے ہیں اس نیت سے کہ میں بیٹھ کر کھاؤں گا تو پھر اس فیلڈ میں مت آئیں آپ۔ میرا ایک پیر بھائی تھا، وہ پہلے میں اس کو نہیں جانتا تھا، وہ یہاں مجھے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، 2 بندے تھے، میں نے کہا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں طبی دھاگے کا کام کرتا ہوں۔ اچھا، تو بچے کیا کرتے ہیں جی بچے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں کام کرتے ہیں؟ کہ جی پیر صاحب کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا لعنت ہے تمہاری ایسی زندگی پہ، اور لعنت ہے تمہاری ایسی درویشی پہ کہ تیری جوان بچیاں لوگوں کے گھر میں جائیں، جھاڑو پوچھا کریں، اور تو سفید جوڑے پہن کر لوگوں کے سامنے درویش اور پیر بن کر پڑیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے پوری پوری۔ آپ یقین کریں، محنت پوری پوری کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو روحانیت کی ڈبل ٹرپل ترقیاں کرائے گا۔ اگر آپ محنت کر کے آ کے 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نکال لیں گے، وہ ایسا بندہ جو فارغ بیٹھا ہے ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا ہے، اس سے آپ کا 1 گھنٹہ بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ رزق حلال کما کر لائے، اپنے بیوی بچوں کو کھلایا، اپنے والدین کو کھلایا، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کیا۔ یہ درویشی کا پہلا اصول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی ایک پیغمبر کا نام بتائیں جس نے کام نہ کیا ہو؟ سب نے کام کیا ہے۔ تو لہذا درویشی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر جنگل میں نکل جائیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے رلتے پھریں۔ یہ ایک درویش کو زیب نہیں دیتا۔ آپ پڑھائی اتنی رکھیں جو آپ کو تھکائے نہ، آپ بس چلتے رہیں اس لائن پہ اللہ کا نام لے کر۔ اور فقیر کو پھر یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ جی میں درویشی میں میری مدد کرو۔ نہیں، صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور رسول اللہ ہی کے طریقے پہ چلے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو درویشی کے متعلق ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ڈسکس کروں گا، کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ نئے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ درویشی کے کچھ اصول بیان کر دیے جائیں کہ ایک درویش کو کیسا ہونا چاہیے۔ درویش کو چاہیے وہ 8 گھنٹے سوئے بھی، وہ اپنی بیوی بچے، اپنے والدین بہن بھائیوں کو ٹائم دے، اپنی عبادت کا روب نہ جھاڑے، اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بنے، والدین کی عزت کرے۔ یہ کبھی نہ سمجھے کہ میں نے درویشی میں قدم رکھ دیا، اب کوئی میرے سامنے گھر میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کبھی بھی نہ کرنا، تکبر میں کبھی نہ آنا۔ آپ اپنے بچوں کے دوست بنیں گے تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے دوست بنیں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، درویشی کما رہے ہیں اپنے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، کہ اپنی نیک ہونے کا ان کے اوپر دبدبا رکھو۔ یہ ایک درویش کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ اگلی ویڈیو میں کچھ اور باتیں کریں گے۔ اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں آپ دوستوں سے۔ السلام علیکم۔